اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. طبعی لحاظ سے دیکھیں اگر تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے تکمیل کرنے والے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مانگ کا جواب ہے، ایک دوسرے کی فطری ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اچھا پھر نفسیاتی لحاظ سے بھی دیکھیں، نفسیاتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے عورت بہت جزوی چھوٹی سطح پہ سوچتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر ممتا کا جذبہ رکھا، اس نے بچے کی پرورش کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی زیادہ کیئر کرتی ہے. اس کے مقابلے میں مرد جو ہے وہ ہر چیز کو اوور آل دیکھتا ہے، بڑے کاموں کی طرف وہ توجہ دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مرد اگر زیادہ غصے والا بھی ہے تو خاتون جو ہے اللہ نے اس کو برداشت کی قوت تو دے رکھی ہے، تھوڑا سا اگر وہ کنٹرول کر لے تو گھر کی فضا کتنی خوشگوار ہو جاتی. پھر یہ کہ عورت اگر حکمت سے کام لیتی ہے تو مرد کے سوچ کا رخ کیسے موڑ کر رکھ دیتی ہے. تو مرد عورت سے ڈیفرنٹ بنایا اللہ نے، عقلی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، مزاجی اعتبار سے، اعصابی اور طبعی اعتبار سے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں اس یونٹ میں رحمت سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے سسرال والوں کے بارے میں، شوہر کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. بتاؤ کون کیسا ہے، اس نے تم سے کیسے بات کی، پھر اس کی ڈیلنگز کیسے ہیں، کیئر کی فلاں. اچھا اور کچھ نہیں تو یہی پوچھ لیں گے منہ دکھائی کیا دی. ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ منہ دکھائی کیا ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلا ہی وار جو ہے وہ شیطان کا کامیاب ہو جاتا ہے. ان دونوں کا آپس کا رشتہ ہے، انہیں موقع دیں، وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کریں، آپس میں ایک دوسرے کے موافقت اور ہم آہنگی ان کے درمیان پیدا ہو. لیکن یہ کیا، دوسروں کی اتنی مداخلت، اتنی انوالومنٹ کہ اپنا ذہن نہیں رہتا. لڑکی اپنے ذہن سے نہیں سوچتی، وہ اپنے دوستوں، اپنے کزنز، اپنے رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد والوں کے ذہن سے سوچنا شروع کر دیتی ہیں. اور سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو راز کی حفاظت کرنی ہے نا، آپس میں ایک دوسرے کی بات بری لگی تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا شوہر کا پہلا حق یہی ہے کہ دوسرے دن جا کے اس کی چغلیاں کی جائیں؟ کیا اس کے بارے میں بری بات کرنے سے یہ رشتہ حسین بن جائے گا، رشتہ مضبوط بن جائے گا، رشتہ تحفظ دینے والا بنے گا؟ پھر آپ یہ دیکھیے اس رشتے کے حوالے سے، جیسے پہلی بات ہم نے دیکھی نا سطر، تو دوسری بات یہ حفاظت. اچھا اب حفاظت جو ہے اس حوالے سے اگر مرد کی ذمہ داریاں دیکھیں پھر عورت کی،
تو مرد نے کس چیز کی حفاظت کرنی ہے؟ عزتوں کی حفاظت بھی، کہاں عورت کو جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل حفاظت ہے نا، معاشی تحفظ، سوشل سیکیورٹی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو ضروریات کے علاوہ جیسے اس کے باقی معاملات ہیں، جیسے اس کے جذبے ہیں، اس کی فیلنگز ہیں، اور ان کی کیئر کرنا، یہ بھی تحفظ ہے کہ جذباتی طور پر وہ ڈیمیج نہ ہو جائے. اس کو جو ہے پوری طرح سے حفاظت کا احساس رہے کہ کوئی میرے لیے کانشیس ہے، وہ مجھے شیئر کرتا ہے، میری کیئر کرتا ہے. اور پھر عورت کی کیا ذمہ داری ہے کہ مرد نے اپنا مال، اپنا گھر، ایک ایک چیز کا نگران بنا دیا عورت کو. اب عورت کا کام ہے اس کے مال کا بھی تحفظ کرے، اپنی عزت کا بھی تحفظ کرے، اس کے رشتہ داروں کے حقوق کا بھی تحفظ کرے. تو اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، دونوں ہی یہ کام کریں گے. مرد اپنے لحاظ سے کرے گا، عورت اپنے لحاظ سے کرے گی، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کریں. آپ دیکھیں ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچ سوچ کے سکون کہاں سے ملے گا؟ ایک دوسرے سے انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ اتنا قریب بھی رہنا اور سانپ بن کر رہنا، سانپ کی طرح ڈس لینا، یہ رشتہ ایسا تو نہیں تھا. یہ رشتہ ایسا کس نے بنا دیا؟ گھر کیسے بچتے ہیں، کیسے ٹوٹتے ہیں؟ اگر عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس بن کر رہیں تو گھر بچ جاتے ہیں. اگر عورت اور مرد ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت نہ کر سکیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے فرائض کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ آئیں تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں. پھر یہ رشتہ خوبصورت نہیں رہتا، اس کی خوبصورتیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو ستر عیبوں کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ میں تحفظ کی بھی. اور تیسری چیز ہے اس کے ساتھ زینت. اس رشتے میں ظاہر سے زیادہ باطن کی طرف توجہ رکھنی پڑتی ہے، اور ظاہر سے زیادہ باطن کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے. عجیب بات ہے، ساری مائیں، ساری سوسائٹی لڑکی کو ایک ہی ٹریننگ دے رہی ہے، ظاہری حسن کی ٹریننگ، ظاہری خوبصورتیوں کی ٹریننگ. ظاہری خوبصورتی اسی وقت انسان کو فائدہ دے سکتی ہے جب دل ملے ہوئے ہوں، دلوں کے اندر بود ہو تو حسین ترین عورت بھی بری لگتی ہے، ہوتی ہے وہ بری لگنی شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کبھی آپ نے نوٹ کیا کسی گوری رنگت والی لڑکی کو طلاق نہ ہوئی ہو، یا یہ کہ کسی حسین لڑکی کو ہمیشہ ہی پروٹوکول دیا گیا، اس کی زیادہ قدر کی گئی ہو. کتنی ہی ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو آرڈنری شکل و صورت کی ہوتی ہیں لیکن اپنی سیرت، اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں کے دل موہ لیتی ہیں. یہ رشتہ لباس بن ہی تب سکتا ہے، اس رشتے میں سکون انسان کو مل ہی تب سکتا ہے جب ظاہری خوبصورتی سے زیادہ باطن کی طرف دیکھا جائے، باطن کی طرف نظر رکھی جائے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس رشتے کے آغاز سے لے کر اختتام تک سارے معاملات ہی ظاہر پر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لڑکی کے مال پر نظر ہوتی ہے کہ وہ کتنے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے حسب نسب پر، اس کے جمال پر نظر ہوتی ہے، لیکن اس کے خلق، اس کی سیرت پر نظر نہیں ہوتی. آپ اس سوسائٹی میں سروے کر کے دیکھیے کہ کتنی مائیں سیرت و کردار والی بہو کی تلاش میں گھر سے نکلتی ہیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سیرت کو جو چاہتا بھی ہے وہ بھی لاسٹ پریورٹی پہ، کہ پہلے باقی باتیں پوری ہو جائیں، پھر اگر سیرت و کردار کی بات آئے تو بہت اچھا ہے. تو صورت دیگر اگر پہلی باتیں پوری ہو جاتی ہیں، تین تو اتنا ہی ہمارے لیے کافی. اسی وجہ سے رشتوں کے اندر دراڑ آتی ہے. پہلی بنیاد ہی ڈھا دی، پہلا حکم کینسل کر دیا. رسول اللہ نے جو پہلا آرڈر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی ذمہ داری قرار دی، اس پہلی ذمہ داری کو ہی توڑ دیا. رشتے کی بنیاد ہی غلط ہو گئی. تو اب دیکھیں پھر سکون کہاں تلاش کریں، کیونکہ یہ تو ذہنی رفاقت ہے، یہ تو دلوں کا ملاپ ہے، اور یہ دو ایسے انسانوں کے دل ہیں جن کے اندر شعور موجود ہے، جو اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، جن کے درمیان صرف جسمانی تعلق نہیں ہے جانوروں کی طرح، جن کا پہلا تعلق ذہنی ہے، پھر قلبی تعلق ہے، جن کا رشتہ جو ہے اس میں شعور کا زیادہ دخل ہے. تو یہ شعوری رشتہ اسی صورت میں نبھ سکتا ہے، اسی صورت میں دونوں کو تسکین مل سکتی ہے جب دونوں کے درمیان مینٹل ہارمنی ہو، جب دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے دونوں کے درمیان
मोहब्बत, तस्कीन और इत्मीनान वाला रिश्ता वजूद में आता है। फिर आप ये देखिए कि इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए, इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ रोल औरत का नहीं, मर्द का भी है। हम मर्द की जिम्मेदारियों को भी देखेंगे कि मर्द इस सुकून के लिए क्या एफर्ट कर सकता है और औरत क्या एफर्ट कर सकती है। इस्लाम ने मर्द को घर के अंदर क्या बनाया? अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर निगरान है। लेकिन कव्वाम बनाने का यह मतलब नहीं है कि मर्द औरत से अफजल है। कव्वाम बनाने का यह भी मतलब नहीं है कि मर्द अब घर पर हुकूमत करेगा। मर्द जो है उसको हाकिमाना इख्तियारात नहीं दिए गए, निगरान बनाया गया है। और निगरान बनाने में आप देखिए कि उसमें मुशावरत भी है, उसमें एक दूसरे के हुकूक को तस्लीम करना भी है। तो इस तरह से ये एक इंतजामी तकसीम है जिसकी वजह से मर्द निगरान है और औरत उसकी मुती। लेकिन इंसान होने के हैसियत में दोनों बराबर हैं। आप देखिए कि अगर एक औरत जुर्म करती है तो जुर्म की वो भी उसी तरह से रिस्पॉन्सिबल है जैसे मर्द जुर्म करे तो अपने जुर्म का रिस्पॉन्सिबल है। और अगर मर्द नेकी करता है और औरत भी नेकी करती है तो किसी के अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी। दोनों इस लिहाज से बराबर हैं। शरीयत की नजर में मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं इंसान होने के लिहाज से। जो कानून मर्द के लिए वही कानून औरत के लिए भी है। तो फिर फर्क किस एतबार से है? फर्क है इंतजामी जिम्मेदारियों के लिहाज से। तो मर्द ने जिम्मेदारी को कैसे निभाना है? मर्द ने औरत को नानो नफका प्रोवाइड करना है, बच्चों की हिफाजत और निगरानी की जिम्मेदारी लेनी है, उनकी कफालत का जिम्मेदार मर्द है। औरत के लिए नफका का जो हक है मर्द के ऊपर ये कानूनी हक है। मर्द पाबंद है उसको रेजिडेंस, उसको कपड़ा और खाना प्रोवाइड करने के लिए। मर्द अगर इस हक में, औरत के हक में कोताही करता है तो औरत अदालत के जरिए इसका मुतालबा कर सकती है, अदालत के जरिए से ये हक ले सकती है। मर्द को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो औरत के साथ हुस्न सलूक करेगा। जैसे कुरान हकीम में आता है वो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छी तरह गुजारा करो। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, फिर अगर वो उनसे कराहत महसूस करें, अगर तुम्हें नापसंद हो, फासा अन तकरहू शयअन, हो सकता है कि तुम्हें एक चीज से नफरत हो लेकिन अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर कसीर रख दिया हो। सूरह निसा की आयत नंबर 19 में ये फरमाया। तो औरत के साथ हुस्न सलूक का ये हुक्म इतना अहम है, एक से ज्यादा बीवियां कोई करना चाहता है तो उसके लिए भी इस शर्त को लाजिम करार दिया गया कि एक से ज्यादा बीवियां वो तब रख सकता है जब सबके साथ यकसा सलूक करे, यानी कामिल अदल का रवैया इख्तियार करे। इसी वजह से रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, अगर तुम्हें डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी काफी है। हुस्न मुआशरत। अच्छा, हुस्न मुआशरत में, हुस्न सलूक में क्या कुछ आ जाता है? इज्जत से कॉल करना भी, दूसरे के आराम का ख्याल करना भी, और जरूरत से ज्यादा बोझ न डालना, उसके इंसानी हुकूक को तस्लीम करना। जैसे एक मर्द को बहुत कुछ अच्छा लगता है तो जो अच्छा लगता है तो उस पर उसका रिएक्शन डिफरेंट होता है, ऐसे ही एक औरत भी हर चीज के बारे में अपना एक तासर रखती है, अपनी एक राय रखती है, तो उसकी राय को वेटेज देना। अब देखिए ये चीज जो है खानदानी जिंदगी में कितना बायस सुकून बन जाती जब राय को अहमियत दी जाती। आम तौर पर घरानों में या तो औरत की राय को इतनी अहमियत दी जाती है कि मर्द की राय भी दब जाती, या फिर उसकी राय को बिल्कुल परेकाह के बराबर भी वक़्त नहीं दी जाती, उसको बिल्कुल बेअकल तसव्वुर करके उससे राय ही नहीं ली जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की राय पर एतमाद किया। मिसाल के तौर पर आप देखें हजरत उम्मे सलमा ने किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल साफ किया था सुलह हुदैबिया के मौके पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम से कहा कि आप कुर्बानी कर दें, बाल मुंडवा लें, एहराम खोल दें, तो सहाबा कराम पहला मौका था, टस से मस नहीं हुए, सदमा ही बहुत था। अबू जंदल को देखकर उनकी कैफियत फर्क थी। रसूलुल्लाह ने आकर शिकवा किया हजरत उम्मे सलमा से कि आज मेरे साहबा ने जो मामला मेरे साथ किया इससे पहले कभी नहीं हुआ। हजरत उम्मे सलमा ने कहा वो सदमे में है, आप यूं करें पहले आप जाके जानवर कुर्बान कर दें, सरमंड वाले एहराम खोल दें, आपके पीछे सभी कर लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया और इस तरह से आप और आपके साहब के दरमियान किसी किस्म की गलतफहमी न रही। ये मुहसन इंसानियत है
اپنی بیوی کی رائے پر اعتماد کرتے جب حضرت صفیہ کا شکوہ سنا، حضرت صفیہ نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے یہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کہنا تھا کہ ہاں حضرت ہارون میرے چچا ہیں اور میں حضرت موسیٰ کے خاندان سے ہوں، تو اس طرح سے آپ اگر یہ بات کرتی تو دوسرے کے دل میں بھی گنجائش پیدا ہو جاتی، اور آپ یہ بات کرتی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں، یعنی میرا تو اتنے نبیوں کے ساتھ تعلق ہے، تو گھر کی زندگی بڑی لائٹ قسم کی، جہاں پر کہیں چولے ہیں، کہیں ہنسی مذاق ہے، کہیں جو ہے وہ آپس کی اچھی لائٹ بات چیت ہے، کہیں مسائل کا حل ہے، تو یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ حسن معاشرت کے اندر آتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ احترام جو ہے وہ ایک دوسرے کا کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو جب اپنی سواری پر سوار کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر انہیں خود سوار کروا دیا، اور خود جو ہے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، تو سب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ کیا بیوی کے ساتھ یہ سلوک بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کے لیے خود ڈھال بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیویوں کو پورا انسان سمجھتے تھے، جبکہ میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں ویسے تو عورت کے بارے میں نظریات کافی تبدیل ہوئے، لیکن اسے پورا انسان ابھی تک نہیں سمجھا جاتا، اس کو پورے حقوق نہیں دیے جاتے۔ اچھا آپ دیکھیں جیسے تخلیہ کا حق ہے، رسول اللہ نے ہر زوجہ مطہرہ کو اپنا اپنا حجرہ دے رکھا تھا، اپنی ان کی آزادی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر پر تھے، وہاں پر حضرت ماریا آ گئیں، حضرت ماریا قبطیہ آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا تو انہوں نے بہت زیادہ محسوس کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس پر اللہ کی طرف سے سرزنش بھی ہوئی، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کیسے ایک بیوی کے حقوق کا خیال رکھا کہ ہاں یہاں پر مجھے آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے تھا، اور وہ چونکہ گھر پر نہیں تھی تو ان کی عدم موجودگی میں بیٹھے تو انہیں اچھا نہیں فیل ہوا، تو رسول اللہ نے ان کے ان جذبات کی بھی قدر کی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں کے لیے بھی جاتے تھے، جہاد کے لیے جاتے تھے، تو قرعہ ڈالتے تھے، بیویوں میں سے ایک بیوی کو ضرور ساتھ لے کے جاتے تھے، دل شکنی نہیں ہونے دیتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر آتے ہیں تو بیویوں کے ساتھ پوری طرح سے مصروف عمل نظر آتے ہیں، اپنے کپڑوں میں پیبند خود لگا لیتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی بھی کر لیتے ہیں، دیگر امور میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا جوڑا جو ہے وہ باعث تسکین ہو سکتا ہے، ایسا مرد یا وہ مرد کہ جو رات کے 1 بجے گھر آئے اور پہلے سوئی ہوئی بیوی کو اٹھائے، پھر وہ کھانا لے کے آئے، گرم گرم کھانا آئے اور اسے کہتے یہ کیا پکایا ہے، کیا بنایا آج، ایسا کھانا بنایا کرتے، اور اٹھا کے کھانا دور پھینک دے۔ آپ بتائیے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا والی بات کہاں پہ ملے گی، جہاں پر ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت عائشہ پر کتنے الزامات لگے تھے، واقف کے حوالے سے اتنا بڑا الزام لگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اگرچہ بات چیت بہت کم کر دی تھی، لیکن پھر بھی گھر آتے ہی پوچھتے تھے کیف تیکم، یہ کیسی ہیں، حال چال پوچھتے تھے۔ اور کتنا مشکل مرحلہ ہے جہاں انسان کسی بھی طور پر اس الزام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں کہا حضرت عائشہ، زیادہ سے زیادہ جو الفاظ کہے وہ کیا تھے کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، کہ آج اگر معافی مانگ لو گی تو معافی مل جائے گی۔ کون سا مرد ہے اس دھرتی پر جو اپنی بیوی کی خطا یا الزام پر ایسا رویہ اختیار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو انہیں فارغ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذیت نہیں دی، تکلیف نہیں دی کہ وہ بغیر اپنی چوائس کے کسی شخص کے ساتھ رہنا پسند کر لیں، اس کی بد نصیبی صحیح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا برتاؤ کیا۔ تو یہ سکون محض اس لفظ کو پڑھ لینے سے، جان لینے سے نہیں مل جاتا کہ ایک نکاح کے 2 بول پڑھا دیے گئے اب سکون خود ہی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے دونوں کے درمیان اللہ نے کشش رکھی ہے، لیکن وہ بایولوجیکل سطح پر ایک رشتہ ہے،
اصل رشتہ جو ہے وہ شعوری سطح کا رشتہ ہے، اور شعوری طور پر جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ حسن سلوک ہے، حسن معاشرت ہے۔ اسی طرح سے عورت کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس بارے میں قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورت جو ہے وہ قانتہ ہوتی ہے، فرما بردار، دل کی خوشی کے ساتھ جھک جانے والی۔ اور دوسری بات اس کے بارے میں کیا بتائی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مردوں کی عدم موجودگی میں ان کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان کے رازوں کی حفاظت کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں دو، اطاعت اور حفاظت۔ قانتات کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نیک بخت عورتیں اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوں۔ یہ فطری تقسیم کا تقاضا ہے، اگر مرد قوام ہے تو عورت کو مطیع ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک ملک کے اندر دیکھیے، اگر ملک کا حکمران انتظام کو بحسن و خوبی چلانا چاہتا ہے تو عوام اطاعت نہ کریں تو کیسے ممکن ہے کہ انتظام چل جائے؟ یہی معاملہ گھر کے نظام کا بھی ہے۔ اگرچہ مرد کی قوامیت کا مطلب حاکمیت نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی نگران ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، دوسرے کو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا، کوآپریشن، اور کوآپریشن دل کے جھکاؤ کی سطح پر۔ تو اب دیکھیں کہ ایک پوری سوسائٹی کے درست ہونے کا انحصار کس پر ہے؟ چھوٹے چھوٹے یونٹ، چھوٹے چھوٹے خاندان جو ہیں، ہر خاندان میں باہمی محبت، باہمی ہمانگی، جہاں پر عورت اپنے مرد کی مطیع ہوگی وہاں پر ایک اچھا خاندان وجود میں آئے گا۔ اس کی وجہ سے پھر اگر اسی طرح کے خاندان وجود میں آئیں گے تو ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اچھا، گھر کے اندر جو اطاعت اور موافقت کی فضا کا مطالبہ کیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اختلاف نہیں کر سکتی۔ عورت اختلاف بھی کر سکتی ہے، مشورہ بھی دے سکتی ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ عقلی دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جب مرد فیصلہ کر دے پھر اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ باتیں فیصلہ کرنے سے پہلے کی ہیں۔ جب فیصلہ کر دے مرد تو عورت کے ذمے ہے وہ پوری وفاداری کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لے۔ یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ مرد چونکہ باہر کی دنیا میں ڈیل کرتا ہے، اس لیے اس کی سوچ کا افق زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس کے تجربات زیادہ وسیع ہوتے ہیں، زیادہ حقیقت پسند ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، چونکہ عورت کی ذمہ داری گھر کی ہے، بچوں کی ہے، اور محدود ایریا میں وہ کام کرتی ہے، تو اس کی سوچ بھی لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ بہت ساری باتوں کی حکمت سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ بہرحال مرد جو ہے وہ مشورہ لے گا، بے لچک نظام نہیں ہے، یہ لچکدار ہے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ اور عورت جو ہے وہ مشورہ ضرور دے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر مرد کے فیصلوں کی پابندی کرے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا فیصلے کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد ہمیشہ فیصلے سناتا چلا جائے، ہر بارے میں وہ فیصلہ کر دے۔ یہ تو مشترکہ کام ہے، دونوں مل جل کر فیصلہ کریں گے، دونوں مل کے پرو اینڈ کونس دیکھیں گے، اچھائی برائی بھلائی خرابی جو ہے اس کا جائزہ لے کر پھر کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ اسلام تو مومنوں کی یہ خصوصیت بتاتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات جو ہیں مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو یہ مشورہ صرف ملکی معاملات کے لیے یا بڑی اجتماعیت کے لیے نہیں، گھر کے اندر بھی چلے گا۔ عورت مرد کی ساتھی ہے، دکھ سکھ میں شریک ہے۔ ذرا مرد اور عورت کے رشتے کو دیکھیں کہ انسان کے جسم کے کون سے حصے ایک دوسرے کے سامنے اوپن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو اتنا ڈیپ بنایا تو اس رشتے کے بارے میں ذمہ داری بھی عائد کی ہے کہ جب آپ اتنی قربت کی وجہ سے رازوں سے واقف ہو جاتی ہو تو پھر رازوں کی حفاظت کرو۔ انسان نہیں چاہتا کہ اس کی چھپی بھی باتیں ہیں اس پر دوسرے لوگ آگاہ ہو جائیں۔ وہ چاہتا ہے میری جو سوچ ہے، میری جو گھریلو زندگی ہے، میری جو نجی زندگی ہے، وہ دوسروں سے چھپی رہے۔ تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی باتوں کو، اس کے معاملات کو چھپا کر رکھے۔ عورت کو خاص طور پر اسلام نے پابند کیا ہے کہ مرد کے رازوں کی حفاظت کرے۔ کسی کے اوپر کھولتے ہوئے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ اس کے راز کھول دے تو وہ کہاں کی رہ جائے گی، اگر اللہ آخرت میں اس کے راز بے نقاب کر دے تو اس کے ساتھ کیا بنے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہمیشہ محبت نہیں ہوتی، اختلاف ہو جاتا ہے، شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب اختلاف اور شکایت کا موقع آتا ہے تو لوگ زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اختلاف شعوری سطح پر ہونا چاہیے اور اختلاف کو بھی کول ہو کے ہی طے کرنا چاہیے، لیکن اختلاف میں نارملی ایسا ہوتا ہے شکایت پیش آ جائے تو لوگ جو ہیں غصہ کرتے ہیں، اور غصے میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو عیوب ہوتے ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہائی لائٹ کر دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے پھر دونوں کے درمیان رفٹ پیدا ہو جاتی، تعلقات میں کشیدگی آ جاتی۔
عورت مرد کی رازدار ہے، اس رازداری کا مظاہرہ وہ کب تک کرے گی؟ کب تک وہ رازدار رہے گی؟ موت تک. کبھی وہ اس کے رازوں کو لوگوں کے سامنے افشا نہیں کرے گی. پھر اسی طرح سے عورت کی ذمہ داریوں میں سے گھر کا انتظام، جیسے سورہ الاحزاب میں فرمایا وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں آپ وقار کے ساتھ ٹھہری رہو. مفسرین نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، گھروں کو اپنا دائرہ عمل بناؤ، اپنے گھروں کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو. گھر کو سنبھالنا بالکل اسی طرح سے ہے جیسے بڑے پیمانے پر ایک ملک کو سنبھالنا ہے. تو گھریلو امور میں ایک عورت کو مرد کے ساتھ کوآپریٹو ہونا چاہیے. گھر کو معیاری گھر بنائے عورت. گھر ایک باغ کی طرح ہے اور عورت اس باغ کی مالن ہے، اس باغ کی نگہداشت نگرانی کرنے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، وہی مسئولتن، وہ اس کی جواب دہ ہے. یہ روایت بخاری کی ہے. تو گھر کی نگہداشت کیسے ہو سکتی ہے؟ گھریلو امور کی انڈرسٹینڈنگ سے. اس میں کون کون سے معاملات آ جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر جتنی بھی انسان کی گھریلو طور پر ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے عورت جو ہے اس کو یہ سب کچھ، یہ امور سیکھنے چاہیے. گھرداری عورت کو پورے طریقے سے آنی چاہیے، یہ اس کا پہلا فریضہ. میں نے اکثر لڑکیوں کو دیکھا ہے، اچھا چھوٹی سی بات ہے، دالوں کے نام پوچھ لیں، دالوں کے نام تک نہیں آتے، پتہ نہیں لال پیلا کرتی رہتی ہیں. اتنی جاہل ہیں، اتنی زیادہ جہالت ہے. جس کو بنیادی چیزوں کے نام بھی نہیں آتے، ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اگلے امور صحیح طریقے سے انجام دے لیں گی؟ اور اس پر فخر کیا جاتا ہے. ایک لڑکی کہتی ہے مجھے تو اس کا نام ہی نہیں آتا، دوسری کہتی ہے ہاں مجھے بھی نہیں آتا، تو باقی ارد گرد والے کہتے ہیں ہاں ہمیں بھی نہیں آتا. گویا سب سے زیادہ فخر کی یہ بات ہے کہ گھریلو امور کے بارے میں ناواقفیت اور جہالت کا مظاہرہ کیا جائے. ایک کہتی ہے مجھے تو انڈا بھی ابالنا نہیں آتا، دوسری کہتے ہیں مجھ سے تو کبھی کسی نے ابلوایا ہی نہیں. یعنی پہلی لڑکی کے گھر والے جو ہیں اگر وہ تھوڑا سا ایفرٹ کر رہے ہیں کہ چلو اسے انڈا ہی ابالنا آ جائے، تو دوسری لڑکی یا تو انتہائی بد مزاج ہے تو کسی کی مانتی نہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے گھر والے انتہائی نادان ہیں کہ انہوں نے اسے اتنی سینس ہی نہیں دی. میں نے ویسے نارملی ایکسپیرینس کیا ہے، آج کی لڑکی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ نہیں ہے کہ یہ میرے کرنے کے کام، اسلام مجھ پر یہ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے. گھریلو امور کو وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے. جب کسی چیز کو بوجھ سمجھا جائے اسے پورا کرنے کو دل نہیں چاہتا. اگر ایک چیز کے بارے میں انسان کو یہ پتا، اس کی یہ مائنڈ سیٹنگ ہو کہ یہ میرے کرنے والے کام ہیں، اس میں مجھے ماہر ہونا ہے، یہ کام میں نے انجام دینے ہیں، تو پھر خوش دلی کے ساتھ ان کاموں کو سیکھتی بھی ہے عورت اور ان کو انجام بھی دیتی. تو گھریلو امور میں مہارت پیدا کرنا، گھریلو انتظام چلانے میں مہارت پیدا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری. خواتین کا میتھمیٹکس نارملی کمزور ہی ہوتا ہے، لیکن حساب کتاب کے معاملات اتنے نازک ہو جائیں، اس کو یہی نہ پتا چلے کہ اگر مرد کی تنخواہ فرض کریں کہ 10,000 ہے تو اسے 10,000 میں سے کچھ بچا ہی لینا ہے، سارے کے سارے جو ہیں وہ فضول خرچ نہیں کر دینے. جس عورت کو اپنا تکیہ رکھنا نہ آئے، چادر لپیٹ کے رکھنی نہ آئے، اپنے کپڑے ٹھیک طریقے سے طے کر کے رکھنے نہ آئے، جس کو اپنی چیزیں جمانی نہ آئے، اپنی کتابیں تک سیدھی کر کے رکھنی نہ آئے، اس کو کم از کم خواتین کے حلقے میں شمار نہیں کرنا چاہیے. وہ کوئی تیسری جنس کا فرد ہو سکتی ہے، خاتون نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام جسے خاتون کہتا ہے، جس کو عزت کا مقام دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ٹھہراتا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہیں. اصل دائرہ عمل گھر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں صرف گھر اور صرف چولہا اور چوکی، یہ بھی اپنی جگہ پر بات امپورٹنٹ ہے. جہاں یہ آیات آئی ہے نا، وہاں اس کے ساتھ اگلی آیات بھی آئی ہیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ. وہی گھر ہے، لیکن انہی گھروں میں کرنے والا کام جو ہے وہ سارا وقت صرف چولہا جلانا نہیں ہے. آپس میں مذاکرہ کریں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں، ایک دوسرے کے سامنے ذکر کریں ان آیات کا جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گھریلو امور میں عورت کا مہارت پیدا کرنا، انتظام کو آسان طریقے سے چلانا، یہ اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنی انسانی ذمہ داریوں کو نہیں بھولے گی. ایک خاتون ہونے کے ناطے جو اس کی ذمہ داریاں اس کو بھی وہ پورا کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داریاں بھی ادا کرے گی جو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان کے اس پر عائد کی گئی. سارے ہی کام کرنے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، مثلا میں بات کر رہی ہوں تو سانس بھی لے رہی ہوں، دیکھ بھی رہی ہوں، سن بھی رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میرے بدن کے اندر جو میرا دل ہے وہ دھڑک بھی رہا ہے، خون پمپ کر رہا ہے، ذہن سوچ رہا ہے،
اور میرے پھیپھڑے بھی کام کر رہے ہیں, جگر بھی, کڈنیز بھی, سارے ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے نا. ہر کام انجام دینا ہے اس زندگی میں, فقط ایک ہی کام کو پکڑ کر بیٹھ جانا یہ نادانی, یونی ڈائریکشنل نہیں ہونا. جو ذمہ داریاں ہیں ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنا سیکھنا بھی ہے اور ان کو انجام بھی دینا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو گھریلو امور میں مہارت پیدا کرنا ہے یہ عورت کی اعلیٰ صفات میں سے ہے, کیونکہ اسی توسط سے وہ اپنے ہسبینڈ کے دل کو مطمئن اور خوش کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اپنے شوہر کو خوش کر دے جبکہ وہ اسے دیکھے, اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے جبکہ وہ اسے حکم دے, اور وہ اپنے نفس اور اس کے مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے. یہ روایت نسائی, مستدرک حاکم اور بہقی کی ہے. مرد باہر کی دنیا میں رہتا ہے, مختلف امور انجام دیتا ہے, تلخ بھی ہو جاتا ہے. مرد گھر آئے تو عورت کی ذمہ داری ہے مرد کی تلخیوں کو خوشیوں میں بدل ڈالے, اس کی تلخیوں کو مسرتوں میں تبدیل کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا گوشہ بن جائے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. پھر آپ یہ دیکھیے کہ مرد اپنی بیوی کو بہت ساری ہدایات دیتا ہے تو اس میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ان مصلحتوں کی طرف عورت کی نظر نہیں جاتی, تب بھی اس نے ظن رکھے, ایکسپٹ کرے اور خیال رکھے. ایک اچھی بیوی کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, ام سلیم. حضرت ام سلیم کے حوالے سے آپ بہت سارے ان کی شخصیت کے رخ جانتے ہیں. مثال کے طور پر میں اچھی بیوی ہونے کے ناطے یہ بات جو بتانا چاہتی ہوں اس سے آپ کو ایک کانسیپٹ ملے گا کہ ایک آئیڈیل بیوی کیسی ہونی چاہیے. حضرت ام سلیم کو دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ مردوں کے لیے سارا ہی وقت ہے اور ہمارے لیے کوئی وقت نہیں, ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دن مقرر کر دیا. یہی ام سلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا, آپ کی ضروریات کا خیال کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر بھیجتی ہیں, آپ کی محفلوں میں جاتی ہیں, اور پھر یہ دیکھیے آپ کہ آپ کے مہمانوں کی خاطر مدارات کرتی ہیں جتنا ان سے ممکن ہے. کبھی اپنے بیٹے کے ہاتھ میں روٹی بنا کر لپیٹ کر بھیج دیتی ہیں کہ رسول اللہ کو بھوک لگی ہوگی. پھر یہی ام سلیم ہے, رسول اللہ کے ساتھ جہاد پر جاتی ہیں, زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں. پھر یہی ام سلیم ہے, ان سے ان کے شوہر بے پناہ محبت کرتے ہیں, اور یہ اتنی مزاج آشنا ہے اپنے شوہر کی, اتنا زیادہ کیئر کرتی ہیں کہ ایک بار ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. شوہر سفر پر گئے ہوئے تھے, شوہر نے گھر واپس آنا تھا, اور جس وقت شوہر گھر کو لوٹے تو ام سلیم نے کہا کہ اب سفر سے لوٹے ہیں بتاؤں گی نہیں. ام سلیم نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا اور اپنے شوہر کے پاس گئیں, ان کو کھانا کھلایا, پھر ان کے ساتھ وقت گزارا, اور پھر ان کی مائنڈ سیٹنگ کی کہ اگر آپ کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو وہ واپس لینا چاہے تو آپ کیا کرو گے؟ تو ابو طلحہ نے کہا کہ میں اس کی امانت اسے واپس لوٹا دوں گا. تو اس پر حضرت ام سلیم نے کہا ابھی ابھی بڑا اچھا ٹائم پاس کیا ہے شوہر کے ساتھ, اور بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہے, اور شوہر سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی, اپنے بیٹے پر صبر کرو. اور ابو طلحہ سٹ پٹا کے رہ گئے کہ یہ عورت ہے, یہ چٹان ہے. رسول اللہ کے پاس شکایت کے لیے پہنچے کہ دیکھیں ام سلیم نے کیا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کو برکت کی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رات میں برکت پیدا کرے. ایک بیٹا اللہ نے واپس لیا تو اللہ نے اسی رات کی برکت سے دوسرا بیٹا عطا کر دیا. تو یہاں پہ ایک عورت کا کردار نظر آتا ہے. یہ صرف ایک گھریلو کردار نہیں ہے, ایک بڑا ملٹی ڈائمینشنل رول ہے جو ایک عورت پلے کر رہی ہے. یہی ام سلیم ہے جن کے بیٹے انس ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس کو لے کے آتی ہیں, کہتی ہیں ہاذا ابنی, یہ میرا بیٹا ہے, یہ لکھنا جانتا ہے, آپ کی خدمت کرے گا, آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے, اپنا غلام بنا لیجئے. کتنا نفع کا سودا کیا ام سلیم نے. ام سلیم ہر رشتے میں مخلص ہے. بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیا کہ بیٹا جو ہے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے. آج آپ جب پڑھتے ہیں انس ابن مالک, انس ابن مالک سے روایت ہے, حضرت انس جو ہیں وہ ام سلیم کے بیٹے ہیں. نام تو نہیں آتا ان کے نام کے ساتھ, لیکن وہ مولا جانتا ہے. تو اللہ کی وہ بندی مثال ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ مسلمان عورتوں نے فقط اپنے گھر کا چولہا نہیں سنبھالنا, وہ تو امت مسلمہ کی ہر ذمہ داری میں شریک ہوں گی. وہ جہاد پہ بھی جائیں گی, وہ تبلیغ و دعوت کا کام بھی کریں گی, وہ
تعلیمی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے جو لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ ان کی خدمت بھی کرے گی، وہ صحابہ کرام کا بھی خیال رکھ رہی ہیں، وہ اپنے شوہر کی دلداری بھی کر رہی ہیں. گھر میں دیکھو تو گھر میں فٹ، میدان جنگ میں دیکھو تو لگتا ہے کبھی گھر ہی نہیں گئی. بیٹا لے کے رسول اللہ کی مجلس میں آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیٹے سے زیادہ محبت ہی کسی سے نہیں. یہ ایک عورت کا رول ہے. ایک عورت نے اس طرح کی زندگی گزارنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام بھی کیا کرتے تھے. کسی اور کا گھرانا ہمیں نہیں ملتا ام سلیم کے گھرانے کے ماں سوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھرانے کے لوگوں سے محبت تھی. آپ سوتے تھے چمڑے کے گدے پہ تو آپ کے سونے سے آپ کا پسینہ جب پھوٹ نکلتا تھا تو ام سلیم اس کو جمع کر لیتی تھی. ام سلیم کتنے کام کرتی تھی. ام سلیم پورے مدینہ میں خوشبو بانٹا کرتی تھی. تو یہ مثالی عورت ہے جو امور خانہ داری میں بھی ماہر ہے. جتنا اللہ نے وسعت دی ہے اس کے مطابق شوہر کی دلداری کرنے والی بھی ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت اور نگرانی کرنے والی بھی ہیں، بچوں کی پیدائش کی ذمہ داری بھی اٹھاتی ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہر طرح سے امت مسلمہ کا ایک مفید فرد بننے کے لیے بھی پوری طرح سے اپنے آپ کو جھکائے رکھتی ہیں. تو اس طرح سے ہمیں ایک عورت کی ذمہ داریوں کا پتہ لگتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے اس رشتے کو باعث سکون بنایا جا سکتا ہے کہ عورت مرد کو تلخیاں نہ دے، اس کی تلخیاں بانٹ لے، اس کے درد چن لے، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی بن جائے. عورت مرد کے لیے باعث سکون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی متاع میں سے کوئی متاع اچھی بیوی سے زیادہ بہتر نہیں ہے. کوئی چیز انسان کو اتنا سکون نہیں دے سکتی جتنا اچھی بیوی سکون دے سکتی. اچھا، ایک چیز جو ہے وہ مرد اور عورت کے رشتے میں خاص طور پر سامنے رکھنے والی ہے. کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیے جب دو فریق ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے کسی پیش آنے والے معاملے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. دیکھیں، ایک سچویشن آ گئی، دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک انسان یا اپنی طرف دیکھے یا دوسرے کی طرف دیکھے. جو اپنی طرف دیکھتا ہے وہ ذمہ دار ہے، جو دوسرے کی طرف دیکھتا ہے وہ صرف حقوق لینا چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داریوں کی طرف دیکھے، اور ہر شخص کو اسلام نے رسپانسبل ٹھہرایا کہ وہ دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرے. جب ہر ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرے تو نیچرلی پھر پورا معاشرہ خاندان کی وجہ سے جنت نشان بن جاتا ہے. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ کون سا فریق کسی معاملے میں کمزور ہے، کون سا طاقتور ہے. جو فریق نسبتاً کمزور ہے اس کو اسلام کہتا ہے صبر کرو، اور جو طاقتور حیثیت کا مالک ہے اس کو اسلام کہتا ہے عدل کرو، عدل اور انصاف سے کام لو. شوہر اور بیوی کے بارے میں اسلام کا جو موقف ہے وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے ہے. مرد کو اسلام کہتا ہے کہ تم عدل سے کام لو، اور عورت کو یہ کہتا ہے کہ اپنے اندر اطاعت کا مزاج پیدا کریں، جھک جائیں. تو اطاعت جو ہے وہ صبر کے بغیر نہیں ہوا کرتی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو تشریح کی ہے وہ ایسے ہی کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورتیں. عورت کو شوہر کا مطیع فرمان کیوں بنانا ہے؟ ایک صالح مزاج کو پرورش کرنے کے لیے، تاکہ وہ مرد کی سچی رفیق بن سکے، جس کے نتیجے میں گھر کے اندر ایک تعمیری فضا پیدا ہو، لڑائی جھگڑے کی فضا ختم ہو جائے، اور اطاعت گزار بیوی ویسے تو وہ مطیع ہے لیکن شوہر کا دل جیت کر گھر کی مالک بن جاتی ہے. یہ ہے طریقہ جو اسلام بتاتا ہے. گھر کے اندر وہی عورت جو اپنے آپ کو جھکا کر رکھتی ہے وہی سب سے اونچی جگہ حاصل کر لیتی ہے. تو اگر وہی عورت شوہر سے لڑائی جھگڑا کرے اور شوہر کے سامنے اطاعت کی بجائے سرکشی کا مظاہرہ کرے، پٹتی بھی ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور گھر ٹوٹتے بھی ہیں. تو جو طریقہ کار اسلام نے بتایا وہ یہی کہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہو اور عورت جو ہے وہ جھک جائے. حضرت عائشہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں. تو عورت اور مرد کا جو باہمی تعلق ہے یہ تعلق کسی قانونی، کسی فقہی فہرست کا محتاج نہیں ہے. یہ تعلق جو ہے یہ بنیادی طور پر انہی دو اصولوں کے اوپر قائم ہوتا ہے، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی. مرد نے حفاظت کرنی ہے، کفالت کرنی ہے، عورت نے اطاعت کرنی ہے، اور عورت نے
رازوں کی حفاظت کرنی ہے اور اطاعت میں گھریلو نظم کی حفاظت کرنا بھی آتا ہے. ایک اچھے خاندان کی تعمیر ایک اچھا مرد کرتا ہے, ایک اچھی عورت کرتی ہے. لیکن گھر کی تعمیر, بچوں کے کردار کی تعمیر تب ہوتی ہے جب کسی کے اپنے شعور کی تعمیر ہو چکی ہو. شعوری پختگی اگر مرد کے اندر نہ ہو یا عورت کے اندر نہ ہو تو ہمیشہ معاملات اونچ نیچ کا شکار رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ پھر کس چیز کی ضرورت ہے شعوری پختگی کے لیے؟ اللہ کے تعلق کی, اللہ کے احکامات سے واقفیت کی, اللہ کے آگے جھک جانے کی. جتنا زیادہ ایک مرد اور ایک عورت اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہوں گے. اسی اعتبار سے اگر دیکھیں تو بات لڑکوں کی ہو یا لڑکیوں کی, مردوں کی ہو یا خواتین کی, سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کا تعلق. اور یہ تعلق بنتا ہے اللہ کے کلام سے. ماں اپنی بچی کو جو بہترین تحفہ دے سکتی ہے وہ اچھی تعلیم کا تحفہ ہے, قرآن کی تعلیم کا, حدیث نبوی کی تعلیم کا, اس خوبصورت زندگی کی تعلیم کا جس کو فالو کرنا تمام امت کی ذمہ داری ہے. تو آپ دیکھیں مائیں دیتی کیا ہیں؟ چند لکڑیاں, چند کپڑے, چند دھاتی ٹکڑے. تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے سکون کہاں سے ملے؟ جبکہ رب نے یہ کہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو, اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں. یہاں پہ ہم اتنا یہ بات بیوی شوہر کے لیے اتنا ان کے سکون کا باعث ہے, تو جن گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ان میں اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک بیوی کے لیے کہ وہ ساس سسر بھی ہو, پھر ان کے دیور جٹھا ان کے بھی ہوں, تو اتنے زیادہ معاملات میں ایک شوہر کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے اتنا ٹائم لگانا اتنا یعنی کہ پاسبل نہیں لگتا, اور اتنا زیادہ ٹائم دینا, تو وہ کس طرح اس کو مینیج کرے؟ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ ہندوازم کی یادگار ہے. اس طرح کے جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ مثال رکھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی دوسری کی بیوی کے ساتھ نہیں رہتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اچھے تعلقات صحیح اپنے کزنس کے ساتھ اور اپنے چچا زاد کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تو حضرت ابو طالب کا گھرانہ ہی تھا نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. تو بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچاؤں کے ساتھ بھی اور چچا کے بیٹوں کے ساتھ بھی, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی بات نظر نہیں آتی. پردے کے اتنے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے, اور ایک گھرانے میں ہر ایک فرد کو تخلیق کا حق اسلام دیتا ہے. تو اس میں یا تو یہ ہو کہ ہر ایک کے جو آزادی ہے وہ محفوظ رہے, اس میں کسی دوسرے کی مداخلت نہ ہو, تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں عملاً. اس میں جو اصولی بات ہے وہ یہی کہ شادی کے بعد بے شک ایک ہی جگہ پہ گھر ہو, لیکن بہو کو جو ہے وہ اپنی آزاد زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر دیور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تمہارے دیور تمہاری موت ہے. تو موت کو انسان جو ہے اس کے بارے میں کیا فیل کرتا ہے, یعنی یہ ریلیشن شپ بڑا ڈینجرس ہے. یہاں عورت نے بچ کے رہنا ہے تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں جیٹ بھی ہیں دیور بھی ہیں, ماں کے تو وہ بیٹے ہیں, لیکن اس لڑکی کے لیے تو ان کی حیثیت بالکل فرق ہے. وہ جب ان کے درمیان رہے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے تو معاملات ہی مختلف ہو جائیں گے, اور پھر وہ اپنی فطری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکے گی. اس وجہ سے اس کو اسی انداز میں دیکھنا چاہیے جیسے رب العزت دکھانا چاہتے ہیں اور جس طرح کا ماحول اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اسی میں عافیت ہے انسانیت کے لیے. ہاں جی کچھ اور میڈم یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے پڑھا نا کہ عورت مرد کی رازدار ہے تا حیات, تو اگر سیپریشن ہو جائے تو پھر بھی سپریشن کے بعد تو اور زیادہ فرائض زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک اچھا وقت گزارا جیسا بھی. ایک بات ہے کہ تلخیاں بھی زندگی میں جتنی زیادہ ہو 99% تلخیاں ہو, لیکن 1% کا حق اپنی جگہ قائم ہے. آپس کا تعلق اگر قائم ہوا تھا نہ قائم کرتے, اگر قائم ہوا تھا تو اب باقی ذمہ داریاں اپنی جگہ پہ پوری کرنی. ایک طلاق یافتہ عورت کو مرد کی عزت اچھالنے کا کوئی حق نہیں. ایک بیوہ عورت کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بری باتیں کرے. ہاں جی کوئی اور؟ میم ایسا ہوتا ہے اکثر کہ شوہر جو ہے کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں اور اگنور بہت زیادہ کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ عورت کو دلداریاں آنی چاہیے, جو عورت کا کام ہے اسے کرنا چاہیے. وہ اگر ایکول
رائٹس جائے گی نا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی میری طرف توجہ نہیں کرتا تو میں بھی جو ہے وہ یعنی اسی لیول پہ آ کے وہ سارا معاملہ کروں. تو رسول اللہ جیسا متحمل مزاج کوئی ہوا کرتا ہے جن سے حفصہ اور عائشہ ناراض ہو جایا کرتی تھیں تو پھر بھی موڈ آف نہیں ہوتا تھا. لیکن اصلاً جو ہے ٹھیک ہے بات چیت ہو سکتی ہے, کول ہو کے شعوری طور پر آپس میں طے کیا جا سکتا ہے اور راستے نکل آتے ہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان ایسے اختلافات طے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ٹھنڈے مزاج کے ساتھ. اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک کا موڈ آف ہوا تو دوسرے نے ذرا اپنا ٹیمپریچر جو اس سے تھوڑا سا ڈبل کر لیا. یعنی یوں ہی اس کا اگر تھوڑا سا موڈ آف ہے نا 50% تو خود 100% آف کر کے بیٹھ گئے. یہ تو شیطانی طریقہ کار ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر مرد کو غصہ ہے تو عورت ٹھنڈی ہو جائے, تھوڑا کیئر کر لے, خیال کر لے. اچھا عورت کا بھی عجیب ہی مزاج ہوتا ہے. مثلا مرد کا موڈ آف ہے, وہ کہے گی اچھا میں نے کیا کیا. وہ یہ نہیں سوچتی بھی وہ باہر سے آ رہا ہے, اس کا کوئی باہر بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. اس کو بس اپنی فکر پڑی رہتی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ٹھیک نہیں بولے, میں نے کیا کیا تھا. ایک عورت کو نا بلند ہو کے سوچنا چاہیے. اسے مرد کی تلخیوں کو مسرتوں میں بدلنا ہے, خوشیوں میں بدلنا ہے. تو اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں کیسے کسی کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتی ہوں. اور اس میں تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے, زیادہ نہیں. اور اگر اللہ کے لیے ایک انسان اپنا فریضہ سمجھ لے تو پھر اس میں مشکلات پیش نہیں آتی. اور اگر مرد اس کی کوئی کیئر نہیں کرتا نا, مثلا عورت ہمیشہ مرد کی کیئر کرتی ہے, اس کی خوشیوں کی, اس کے موڈ کا خیال کرتی ہے, اور مرد کبھی نہیں کرتا, تو عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے تو جب بھی مرد کی خوشی کا خیال رکھا, اس کو خوش کرنا چاہا, تو میرے رب نے مجھے دیکھ لیا, وہ جانتا ہے میں کیا کرتی ہوں اور اس نے میرا اجر لکھ لیا. لہٰذا اب اگر ایک مرد جو ہے وہ اچھا رسپانس نہیں بھی دیتا تو کیا ہوا, اس سے مجھے اجر تھوڑی لینا. توقعات نہیں باندھنی چاہیے زیادہ کہ جیسا میں اس نے سلوک کر رہی ہوں تو دوسرا بھی اس نے سلوک کرے. لیکن اللہ صلہ ضرور دیتا ہے. میم رشتہ داروں کی محبت بھی نظر آئے, اپنے والدین کی بھی محبت نظر آئے, بہن بھائیوں کی بھی محبت بھی نظر آئے, تو اس کے پیچھے رب کی محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. انسان ظاہریت پرست ہے, جو حواس سے محسوس کرتا ہے وہ چیزیں اسے نظر آتی ہیں اور باقی نظر نہیں آتی. ایک سوال ہے, آج کل جو لڑکے اسلام کی طرف مائل ہیں وہ مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے, اور والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دین بھی ہو اور مالی پوزیشن بھی مضبوط ہو. تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں, کہاں سے رشتے تلاش کریں, جبکہ خود اپنا دل بھی بے دین انسان کے ساتھ رہنے پر راضی نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالی استحکام بھی کافی نہ ہو. یعنی یہ ڈائلما ہے کہ مال کو پریفرنس دی جائے یا دین کو. اچھا یہ جو بات طے کر لی نا کہ آج کل جو لڑکے اسلام کی طرف مائل ہیں وہ مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے, یہ بات بھی کوئی درست نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر طرف ایک ہی جیسی صورتحال ہو. بات یہاں پہ مجھے اس کوشچن کے حوالے سے جو بات جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مالداری اوپر ہے, دینداری نیچے, اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ہے. لیکن جب تک مالداری اوپر نہیں آئے گی نا اس وقت تک یہ معاملہ سالو نہیں ہو سکتا. مال تو اللہ کی دین ہے, اللہ کی ذات دینے والی ہے. اس کو اگر پہلے سے تلاش کیا جائے, کون جانتا ہے کہ کل مالی پوزیشن کیسی ہو جائے. اس وجہ سے دینداری کو پریفرنس دینے میں ہی عافیت ہے, اس لیے کہ آخرت کی کامیابی اسی کے ساتھ منسلک. ہاں جی اور سوال. میڈم آپ نے بتایا نا کہ جو اولاد ہے اس کی جو اٹھان ہوتی ہے وہ والدین جو ان کی محبت کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے, اور بعض اوقات والدین کے اختلافات تو جو بچے ہوتے ہیں ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی, اس کے جو پیرنٹس کے اختلافات کی وجہ سے نا, تو اس کی جب شادی ہوئی ہے تو 1 ماہ کے بعد انہوں نے نا یہ کہہ کے کہ سیدھی لڑکی ہے, بہت زیادہ یہ ہمارے یہاں پہ ڈیلنگ نہیں کر سکتی, تو انہوں نے طلاق دے دی. اب وہ بالکل سائیکو پرابلم اور وہ کمپلیکس ہو کے وہ زندگی گزاری. اب اس میں پیرنٹس کا کس حد تک وہ ہے کردار کہ انہوں نے یعنی کہ اس کی شخصیت اس طرح ہوئی ہے کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتی ڈیلنگ. بات یہ ہے کہ ماں باپ کو زمانے کی اونچ نیچ اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے. میں ویسے ذاتی طور پر بھی فیل کرتی ہوں کہ یعنی ایون کلر سینس بھی نہیں ہے کہ لڑکیوں کے اندر اتنا بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک بیڈ شیٹ بچھائی ہے نا تو آیا وہ وہاں پہ سوٹ بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. چلو اگر 4 یا 2 بیڈ شیٹس موجود ہیں تو کم از کم سلیقہ تو آنا چاہیے. میں نے دیکھا لڑکیوں کو کہ چائے کے کپ کے ساتھ جو ہے ٹیبل سپون رکھا ہوا اور ایک کپ دوسرے سے میچ نہیں کرتا, پیش کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, تو انسان ایسی بچیوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا. تو یہ سلیقہ سکھانا چاہیے, پیرنٹس کی ذمہ داری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمدہ